بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے عراق اور عراق کے حال۔ اعلی مرحلے میں توجہ دلائیں کہ عراق عرب دنیا میں ایک منفرد ملک ہے اس اعتبار سے کہ وہاں پر بہت بڑی آبادی ہے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کی۔ البتہ پرسنٹیج کے اعتبار سے سب سے بڑی آبادی اس وقت عرب دنیا میں بحرین میں ہے، اور اس کے بعد پرسنٹیج کے اعتبار سے عراق میں ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ عرب دنیا میں سب سے زیادہ عراق میں ہے۔ عراق ہمیشہ مظلومیت اہل بیت علیہم السلام کا مرکز رہا۔ بنو امیہ کے دور میں اہل بیت کے ماننے والوں پہ وہاں پر ظلم ہوا، بنو عباس کے دور میں ظلم ہوا، عثمانیوں کے دور میں ظلم ہوا، اور عثمانیوں کے بعد جانے کے بعد وہاں پر نئی حکومت جو آئی، اور اگر اس موضوع کو آپ دیکھنا چاہیں تو تفصیل سے ہماری گفتگو ہے 5 اہم فتووں کے بارے میں کہ عراق سب سے شاید پہلا ملک ہے کہ جہاں سے انگریزوں کو نکلنا پڑا۔ وہاں سے جب وہ نکلے تو ہمارے مرجع کے فتوے کی وجہ سے نکلے، جو 1920 میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی نے دیا تھا، اور 1914 میں ایک فتویٰ جنگ کا برٹشر کے خلاف آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی نے دیا تھا، اور ایک فتویٰ برٹشر کے خلاف جنگ کے خلاف کہ محاذ جنگ میں عالم شریک تھے وہ تھے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حبوبی، اور ان کی قیادت میں بہت بڑا لشکر گیا تھا برٹشر سے جنگ لڑنے کے لیے، اور انہی کی قیادت میں اس وقت آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم بھی جوان تھے، گئے تھے۔ یہ سارے وہ موضوعات ہیں کہ 5 اہم فتووں کے عنوان سے ہم نے اسے ڈسکس کیا ہے، لیکن برٹشر نے جاتے جاتے، کیونکہ اس وقت جو فتویٰ دیا تھا آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حبوبی نے اور آیت اللہ العظمیٰ سید محمد تقی شیرازی نے، تو اہل سنت نے بھی ساتھ دیا، لیکن برٹشر نے جاتے جاتے ڈیوائیڈ اینڈ رول سے کام لیا، اور اس وقت سازش کے ذریعے سے مکے کی شریف فیملی کے ایک فرد کو، کنگ فیصل اول کو، وہاں پر حاکم بنا دیا۔ جب کنگ فیصل اول کے خلاف گفتگو ہوئی تو اہل سنت نے ان کا ساتھ دیا، جبکہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی نے توجہ دلائی کہ یہ لوگ برٹشر کے نمائندے ہیں اور ان کے آدمی ہیں، لیکن اس بات کو اہل سنت نے نہیں مانا۔ 1920 سے لے کر 2002 تک انتہائی بدترین دور رہا شیعوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب صدام گیا، دشمن کو خدا کو دشمن نے دشمن سے مشغول کیا، اور صدام گیا، اور جب صدام گیا تو بہترین پالیسی استعمال کی آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے، اور وہ یہ تھی کہ وہاں پر جمہوریت کے لیے کام کیا جائے اور شیعوں کو اس وقت چارہ نہ بننے دیا جائے دنیا کی سیاست۔ لہٰذا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عرب جمہوریت کے جس کے بارے میں پلاننگ یہ تھی دشمنوں کی کہ عرب دنیا میں شیعوں کو باقی نہیں چھوڑنا ہے، وہ اس وقت اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو کچھ عراق میں ہوا آپ نے دیکھا کہ IS نے جو کچھ کیا، اور جو مینٹلٹی ہے بعض ادیان اور مذاہب کی کہ اگر یہ ابو بکر بغدادی کامیاب ہو جاتا، 10 لاکھ شیعوں کو اگر قتل کر دیتا، یا اگر 50 لاکھ شیعوں کو بھی قتل کر دیتا، اور تمام مراجع کو قتل کر دیتا، اور جس طرح سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نجف و کربلا کو ویران کریں گے اور آیت اللہ سیستانی کو قتل کریں گے، تو یہ سب کچھ بھی ہو جاتا، تو یاد رکھیں کہ بعض مذاہب اسلامی اس ابو بکر کی بیعت کرتے اور اس کو اپنا خلیفہ مانتے، کیونکہ یہ تاریخ اسلام میں ہوتا چلا آیا ہے کہ ایک بڑی تعداد نے جو اہل بیت سے دور تھے، بنو امیہ کو بھی خلیفہ مانا، بنو عباس کو بھی خلیفہ مانا، عثمانیوں کو بھی خلیفہ مانا، اور جو ظالم بادشاہ آیا اس کا احترام کیا، چاہے وہ اورنگزیب ہو۔ اور اورنگزیب کے بارے میں تو بڑا اچھا جملہ ہے جو منسوب ہے شاید ابن انشا سے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جملہ ان سے صحیح منسوب ہے یا نہیں، لیکن جملہ بڑا اچھا ہے اور طنز کی گفتگو ہے کہ اورنگزیب بہت نیک بادشاہ تھا، اس نے کبھی کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی اور اپنا بھائی بھی نہیں چھوڑا۔ تو ہر وہ بادشاہ کے جس نے اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا وہ ولی اللہ بنایا گیا، چاہے وہ اورنگزیب ہو، چاہے وہ محمود غزنوی ہو، اور چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہو، کہ جس نے عاشورے کا نام رکھا عید الظفر، اور عاشور کی تعطیل کو عرب دنیا سے ختم کیا، مصر سے ختم کیا، اور اس کے برعکس عاشور کے دن کو جشن کا دن قرار دیا، اور وہ بن گیا بعد میں ولی اللہ۔ بالکل اسی طرح سے سعودی فیملی اور بالکل اسی طرح سے IS بھی ہیرو بن جاتے۔ تو عراق کے بارے میں بڑی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے،
لیکن مومنین کو توجہ دینی چاہیے کہ جب عراق کی پاپولیشن کو عام طور پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے شیعہ اور سنی کرد کہہ کے، تو یہ ڈویژن پالیٹکس کے اعتبار سے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن صحیح ڈویژن ہے اگر وہاں پر ڈسکس کرنا چاہیے تو یا تو عرب، ترکمن اور کرد کہنا چاہیے اگر قوم کے اعتبار سے ڈسکس کرنا ہے، اور اگر مذہب کے اعتبار سے ڈسکس کرنا ہے تو پھر شیعہ اور سنی کہنا چاہیے، کیونکہ کرد بھی اہل سنت ہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکلی گیم ہوتا ہے کہ اتنے کرد ہیں پارلیمنٹ میں، اتنے سنی ہیں، اتنے شیعہ ہیں۔ بھئی کرد بھی تو سنی ہیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے پاکستان میں کہا جائے شیعہ سنی اور مثال کے طور پہ سندھی یا پنجابی یا بلوچ۔ تو جب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کسی چیز کو تو اس کا معیار ایک ہوتا ہے، یا زبان یا مذہب۔ یہ سب پولیٹکس میں گیم چلتے ہیں، میڈیا کا یہ گیم ہے۔ کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں عراق کے بارے میں، اب ظاہر سابقہ زمانے کے بارے میں تو زیادہ ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن اس وقت یاد رکھیں جو کہ اہم ترین کام ہوا ہے، اہل بیت علیہم السلام کی خدمت ہوئی اور زمین ہموار ہوئی ہے ظہور کے لیے، وہ ہوئی ہے جمہوریت کے ذریعے سے، کہ جو اس صدی کا اہم ترین کام تھا، اس صدی کا ایک اہم ترین واقعہ تھا انقلاب، اور دوسرا اہم واقعہ ہے عراق میں جمہوریت، اور اسی جمہوریت کا خطرہ تھا عربوں کو، اور اسی وجہ سے وہ صدام کو سپورٹ کرتے رہے۔ اور جب 1992 میں صدام نے کویت پہ حملہ کیا اور مومنین وہاں پر پاور میں آ چکے تھے، آغا خوئی نے 9 رکنی کمیٹی بنائی اور 14 صوبوں پہ وہ کمیٹی قبضہ کر چکی تھی، تو عربوں ہی نے امریکہ کو اکسایا کہ یہاں پر شیعوں کو پاور میں نہیں آنے دینا ہے، دوبارہ صدام کو لایا جائے۔ لیکن بالآخر ایک وقت آیا کہ 2002 کے بعد صدام کو جانا پڑا، اور آغا سیستانی نے نہ آنے والی فوجوں کا ساتھ دیا اور نہ ان سے جنگ کا کہا، بلکہ مطالبہ کیا الیکشن کا، اور الیکشن کا بھی مطالبہ کیا اور حکم دیا الیکشن کے لیے جلد سے جلوس کرو، اور الیکشن میں ووٹ دے گی پبلک۔ اور آج الحمدللہ عرب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اس وقت عراق کی ہے، اور اسی سے سعودی عربیہ، قطر اور کویت، امارات اور بہت سارے ممالک قائم۔ لیکن انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو کردار ان کا ہے وہ انہوں نے اپنے بڑوں سے لیا ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے کبھی بھی ظلم نہیں کرتے، نہ وہ عراق میں ظلم کر رہے ہیں اور نہ حتیٰ وہ یمن میں ظلم کر رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ جب وہ یمن میں پاور میں آئے، وہاں کے حوثی، حتیٰ اس صدر کو بھی کہ جو بعد میں فرار کر گیا، اسی کے گھر میں رکھا، اور بہت واضح سی بات ہے گھر میں وہ اتنا آزاد تھا کہ وہیں اپنے محل سے ایک چور دروازے سے وہ نکل گیا۔ اسی طرح سے وہاں کے سفیروں کو بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ تو جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں وہ اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں اور ریئلائز کر چکے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے منفرد لوگ ہیں اور وہ ظلم نہیں کرتے۔ البتہ وہ دبتے بھی نہیں ہیں، نیگوسیشن کیا جائے تو معاملہ آگے بڑھتا ہے اور عدل انصاف کے ساتھ ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ عراق کے بارے میں ایک روایت ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد صدام ہو، ممکن ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ تطبیق نہ کی جائے۔ وہ روایت یہ ہے کہ خزلم بن بشیر وہ کہتے ہیں قلت لعلی بن الحسین، کہ میں نے کہا امام زین العابدین علیہ السلام سے صف لی خروج المہدی، کہ مجھے بتائیں مہدی کے ظہور کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا یکون قبل خروجہ خروج رجل یقال له اوف سلمی، کہ ان کے خروج سے اور ظہور سے پہلے ایک فرد دنیا کے سامنے آئے گا اور وہ ہوگا اوف سلمی۔ اوف سلمی کے بارے میں ہوا بأرض جزیرہ۔ اب جزیرہ سے مراد وہی ہے کہ جو ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ دریائے خابون اور فرات جب آ کے ملتے ہیں تو ٹرائنگل بنتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے جزیرہ، اور اسی جزیرے کے بارے میں روایت ہے کہ ترک جزیرے میں ہوں گے۔ وہ یکون ماواہ تکریت، اور اس کا مرکز جو ہے وہ ہوگا کہاں کا؟ تکریت کا۔ اور اتنی بات واضح ہے کہ صدام تکریت کا ہے، تو یہاں پر ایک تکریت کے شخص کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور ممکن ہے کہ یہ صدام ہو، اور ممکن ہے کہ یہ کوئی آنے والے زمانے میں۔ اور عراق کے بارے میں جو روایتیں نقل ہوئی ہیں وہ یہ کہ حالات یہاں کے خراب رہیں گے، مومنین کا قتل عام ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ کچھ مومنین کا ممکن ہے قتل عام پہلے ہو چکا ہو جو صدام کے دور میں ہوا، اور اسی میں سے ایک روایت بھی ہے کہ یہ واقعہ ممکن ہے کہ پہلے ہو چکا ہو، کہ جو آغا حکیم کی فیملی کے افراد قتل ہوئے، یا آیت اللہ العظمہ باقر صدر اور ان کی بہن کو قتل کیا گیا، اور ممکن ہے یہ واقعہ بعد میں ہو۔ قتل نفس زکیہ بظہر الکوفہ، کہ نفس زکیہ کو ایک پاک شخص کو قتل کیا جائے گا کوفہ کی پشت پہ۔ کوفہ کی پشت جو کہا جاتا ہے اس سے مراد ہے نجف، یعنی نجف میں قتل کیا جائے گا فی 70 من الصالحین، 70 صالحین کے ساتھ۔ تو یہاں پر ممکن ہے کہ آغا حکیم کے خاندان کے افراد کے ساتھ جو افراد قتل کیے گئے، مومنین قتل کیے گئے، اغوا کیا گیا، یا 1992 میں جب آغا خوئی نے 9 رکنی کمیٹی بنائی اور 14 صوبوں پہ اس کمیٹی نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس وقت کمانڈو ایکشن ہوا اور بہت بڑی تعداد میں نجف میں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ آغا خوئی کو ایک جو
چھوٹا ٹرک ٹائپ کا چیز ہوتی ہے، اس میں پیچھے بٹھا کر بغداد لے جایا گیا اور صدام کے پاس پیش کیا گیا، جبکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور گفتگو کو نشر نہیں کیا کیونکہ آغا خوئی نے اس کے منہ پر بھی اس کی اور اس کے خون خرابے کی مخالفت کی، لہٰذا صدام نے فقط پکچر کو استعمال کیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس وقت آغا خوئی کی توہین کی کہ وہ کیوں گئے جبکہ ان کے اختیار میں جانا نہیں تھا۔ اگر انہوں نے کوئی بات کی ہوتی تو بلا شک صدام اسے ریکارڈ کرتا اور ٹی وی پہ نشر کرتا، لیکن اس نے بات نشر نہیں کی، فقط اتنا نشر دکھایا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے صدام بیٹھا ہوا ہے۔ عراق کے بارے میں بیان ہوا وَخَسْفٌ فِي بغداد وَخَسْفٌ بِبَلْدَةِ الْبَصْرَةِ وَدَمَاءٌ تُسْفَكُ بِهَا، کہ زمین بصرہ میں بھی دھس جائے گی، بغداد میں بھی دھسے گی، اور خون خرابہ وَخَرَابُ دُوَرِهَا، اور اس کے گھر خراب ہو جائیں گے اور اس کے لوگ قتل ہوں گے، اور اہل عراق پر بہت زیادہ وشمول اہل العراق خوف، اہل عراق خوف کے عالم میں ہوں، ولا یکون معه القرار، اور کسی بھی صورت میں وہ لوگ قرار انہیں نہیں ملے گا۔ یہ روایت بحار الانوار میں بھی اس کا ذکر ہوا، اور اسی طرح سے ارشاد میں بھی اس کا ذکر ہوا، اور بحار الانوار جلد نمبر 52 میں۔ عراق کے بارے میں کہ جو مغربی حکومتیں داخل ہوئیں اس کے بارے میں شاید اشارہ ملتا ہے، ورود خیل من قبل المغرب، مغرب کی جانب سے جب خیل کہا جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ جنگی گھوڑے، یعنی جنگی لشکر داخل ہوگا مغرب کی جانب سے، یہاں تک کہ یہ کوفے تک پہنچ جائیں گی۔ تو ممکن ہے کہ اس سے اشارہ یہی ہو کہ جو اتحادی فوجیں آ گئی تھیں، اور ممکن ہے کہ اس سے اشارہ 1914 کا ہو کہ جو فرسٹ ورلڈ وار کے وقت فوجیں وہاں پر آ گئی تھیں اور جنگ ہوئی، اور اس جنگ کی قیادت کی تھی آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حبوبی نے، اور انہی دو حضرات نے یعنی آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی نے فتویٰ دیا تھا۔ کوفے کے بارے میں توجہ رہے کہ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے اہل کوفہ اہل کوفہ، تو یاد رکھیں کہ اہل کوفہ کی جو مذمت ہے وہ اس زمانے کے کوفے کی مذمت ہے کہ جب مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد، یعنی 40 ہجری میں شہادت ہوئی اور 60 ہجری تک معاویہ زندہ رہا، تو 20 سال میں کوفے کی پاپولیشن کو بدل دیا، اور شہادت امام حسین کے وقت کوفے کی پاپولیشن بالکل بدل چکی، اور جو اصل مذمت ہے وہ ان افراد کی ہے کہ جنہوں نے دھوکہ دیا، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو اہل بیت سے اس زمانے میں دور ہو چکی تھی۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد یاد رکھیں کہ اکثر راوی اور طرفدار ہمیشہ کوفے کے رہے، اور اسی طرح سے جب ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ شیعت کی ترویج کہاں سے ہوئی تو وہ کوفے سے ہوئی، اور آخر زمانے میں جو سب سے اچھے افراد مانے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک روایت میں بھی نقل ہوا اسعد الناس بالمہدی، کہ سب سے زیادہ جو سعید افراد ہیں امام زمان علیہ السلام کے ساتھ، اور سب سے زیادہ جو سعادت مند ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ من اہل الکوفہ۔ تو یہ بھی بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا، البتہ یہ روایت نہیں ہے۔ اچھا، کوفے کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوفہ امام زمان علیہ السلام کا مرکز ہوگا۔ دنیا میں مختلف جگہ تحریکیں چل رہی ہیں اور چلیں، مثال کے طور پر سب سے اہم ترین تحریک انقلاب، لیکن جو مرکز ہوگا امام کا وہ عراق ہوگا اور کوفہ ہوگا، لہٰذا سب سے زیادہ جو اہمیت ہے اس وقت دنیا میں وہ ہے عراق کی، اور یہی مرکز ہوگا امام زمان علیہ السلام کا۔ اب یہاں پر جنگیں ہوں گی، سفیانی اپنی فوج لے کے آئے گا، اسی طرح سے مختلف اور یہاں پر فتنے فساد رہیں گے۔ اب کس روایت کا تعلق کس زمانے سے ہے تطبیق کرنا اس کا مشکل ہے، لیکن عراق کے حالات خراب رہے۔ ایک روایت مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ کوفے کا محاصرہ ہو جائے گا بالرصد والخندق، احصار الکوفہ بالرصد والخندق، کہ کوفے کے ارد گرد خندقیں کھدیں گی، اس کا محاصرہ ہو جائے گا۔ وتخریق الروایا، اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں چیز کلیئر ہو۔ مشقیں پھٹیں گی، کہاں پر؟ فی السکک کوفہ۔ تعطیل المسجد، مسجد جو ہے کوفے کی بند ہو جائے گی، کتنے دن کے لیے؟ 40 لیلہ، 40 رات، اور مسجد اکبر کے ارد گرد جو ہے وہ رایات یعنی پرچم جو ہیں وہ لہرائے جائیں گے۔ یہ روایت نقل ہوئی بہار جلد نمبر 52 میں۔ پھر مسجد کوفہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اس کی دیوار خراب ہو جائے گی، کہ حایت مسجد کوفہ خراب ہو جائے گی، اور یہ مشہور ترین ایک علامت ہے، اور یہ کئی دفعہ ظاہر ہو چکی ہے، اور ظہور سے پہلے مسجد کوفہ کی دیوار خراب ہو جائے گی۔ اس کا ذکر غیبت نعمانی میں بھی ہے اور بہار میں بھی ہے۔
عراق کے بارے میں بیان ہوا خوف یشمل اہل العراق و بغداد، عراق اور خصوصاً بغداد میں خوف ہوگا ایسا کہ ہر وقت پبلک اس خوف کے عالم میں رہے گی۔ وہ موت ذریع فیہ و نقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ کثرت سے موت واقع ہوگی، مال ضائع ہوگا، ثمرات ضائع ہوں گے۔ بعض جگہ تفاسیر میں بیان ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا ایک مصداق ظہور سے پہلے مومنین کے مصائب ہیں کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں مالوں اور ثمرات کے ضائع ہونے کے ذریعے سے، اور یہ ایک خاص امتحان مومنین کا ہوگا ظہور سے پہلے۔ البتہ اس آیت میں وسعت ہے، لیکن اس کا ایک مصداق ہوگا ظہور سے پہلے۔ کوفے کے لیے بیان ہوا کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو امام زمان علیہ السلام ایک مسجد بنائیں گے، اور اس مسجد میں 1000 دروازے ہوں گے، اور کوفے کے گھر پہنچ جائیں گے کربلا کی نہر تک۔ یہ تو ہیں ظہور کے بعد کے حالات، کہ ظہور کے بعد کوفہ اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا وَلَيَسِرَنَّ الْكُوفَةَ 54 میلا وَيُجَاوِرَنَّ قُصُورَهَا کربلا۔ یہ شاید روایت ظہور سے پہلے کی ہے کہ ظہور سے پہلے بھی کوفہ اتنا پھیل جائے گا کہ اس کے قصور، اب قصور سے مراد اس کے گھر، بڑے بڑے گھر، یا جو وہاں پر ہوٹلز بن رہے ہیں، جو تعمیرات ہو رہی ہیں، وہ اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ کوفہ پھیلتے پھیلتے پہنچ جائے گا کربلا تک۔ اور پھر یہ روایتوں میں نقل ہوا کہ مومنین وہاں پر آئیں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، اور رزق میں وہاں پر فراوانی ہوگی۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 52 میں ہے۔ بغداد کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جسر، کہ وہاں پر ایک پل بنایا جائے گا۔ کہاں پر؟ محلہ کرخ میں۔ محلہ کرخ جو ہے سابقہ زمانے میں ایک بہت ہی اہم محلہ تھا، کہ جو شیعوں کا محلہ تھا۔ اب یہ روایت سابقہ زمانے سے ہے یا اس زمانے سے ہے، اس کے بارے میں تدبیق نہیں کی جا سکتی، کیونکہ سابقہ زمانے میں کرخ میں ایک پل بنا تھا۔ آخر میں ایک روایت ہم بیان کرتے ہیں کہ جو کہلاتی ہے حدیث لوح۔ حدیث لوح کیا ہے؟ کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے اس کا ذکر ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس ایک لوح ہے سبز رنگ کی، اور اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس لوح کے بارے میں سوال کیا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جنت سے آئی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، حدیث لوح کے، جو ہمارے معاشرے میں اتنی مشہور نہیں ہے۔ اس کے جو آخری چند جملے ہیں، اور اس حدیث لوح میں 12 ائمہ علیہم السلام کا ذکر ہے، اور آخری جو حصے ہیں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، ان کو مختصر سا ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اور ظہور کے زمانے میں جو مومنین اور مومنات کی مشکلات ہیں، ان کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اور یہاں پر یہ گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں میرے اولیاء سے کیا مراد؟ کہ جو امام زمان علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے۔ فَيُظَلَّ اولیائی فی زمانہ، پس میرے اولیاء اس زمانے میں ان کی بہت ذلت ہوگی۔ وَتُتَحَادَ رُؤُوسُهُمْ فَيُظَلُّ اولیائی فی زمانہ، میرے اولیاء کی، میرے دوستوں کی توہین کی جائے گی۔ وَتُتَحَادَ رُؤُوسُهُمْ، اور ان کے سروں کو ہدیہ کے طور پر بھیجا جائے گا۔ وَيُقْتَلُونَ وَيُحْرَقُونَ، جب ہم پہلے بعض دفعہ دیکھتے تھے بعض روایات کو، بعض دفعہ جب ہم اس روایت کو دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ یحرقون سے مراد ہے کہ جو بم دھماکہ ہوتا ہے اس میں مومنین شہید ہو جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن اس روایت میں بیان ہوا یقتلون ویحرقون، انہیں قتل کیا جائے گا اور انہیں جلایا جائے گا۔ IS نے جو مظالم کیے تو وہاں پر واضح ہوا کہ جلایا گیا مومنین کو، اور اس روایت میں یہی ہے کہ میرے چاہنے والوں کو جلایا جائے گا۔ اور مومنین کا کیا حال ہوگا؟ یکونون خائفین مرعوبین وجلین، خوف کے عالم میں ہوں گے اور گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور سہم تصبغ الارض بدمائہم، زمین ان کے خون سے رنگ ہو جائے گی۔ ویفش الویل والرنۃ فی نسائہم، ان کی عورتوں کا گریہ اور ان کی چیخیں بلند ہوں گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک اولیائی حقا، اور بلا شک یہی میرے
اولیاء ہیں اور میرے دوست ہیں۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو ISIS کے بارے میں، اور ایک اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ 3 اہم واقعات ہوئے ہیں اس وقت طالب علموں کے ساتھ، لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے بھی اسے کوریج نہیں دی کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور دشمنوں نے تو ویسے ہی نہیں دی۔ طالب علموں کے ساتھ 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اگر ان کا ذکر کیا جائے سن کے اعتبار سے تو پہلا واقعہ ہوا ہے 2004 میں رشیا میں، دوسرا واقعہ ہوا ہے ٹائم کے اعتبار سے اسپائگر عراق کی ایئر فورس کی اکیڈمی میں، اور تیسرا بڑا واقعہ ہوا ہے پشاور میں 16 دسمبر 2014 میں، اور عراق میں ہوا ہے جولائی کے 2014 میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عراق میں جو 1700 بچے مارے گئے نوجوان، ان کو دنیا نے کہہ دیا سولجر، جبکہ وہ سولجر نہیں تھے، وہ کیڈٹ۔ بعض جگہ روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ دریا کا پانی سرخ ہو جائے گا تو ان نوجوانوں کو دریا کے پاس لا کے ذبح کیا گیا، اور ایک علامت پوری ہوئی کہ دریا کا پانی سرخ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات، دنیا نے انہیں کیڈٹ کہنے کے بجائے، اسٹوڈنٹ کہنے کے بجائے، کہ جو 19 سال سے لے کے 20-21 سال تک کے تھے اور 1700 تھے، اور کچھ ان میں ٹیچرز بھی تھے، لیکن تقریباً 1600 کے قریب بچے تھے، اور 800 افراد کو جو اہل سنت کے تھے انہیں توبہ کے بعد ISIS نے رہا کر دیا تھا۔ یہ کیڈٹ کالج تکریت کے علاقے اسپائکر میں تھا۔ تو 3 اہم بڑے واقعات ہوئے، ایک رشیا میں ہوا بالسم میں، کہ جو وہابیوں نے کیا، ایک تنظیم تھی ریاض الصالحین سو کالڈ مجاہدین آف چیچینیا۔ دوسرا بڑا واقعہ یہ بھی وہابیوں نے کیا، یعنی ISIS نے۔ تیسرا بڑا واقعہ جو پشاور میں ہوا، یہ بھی کیا کس نے؟ طالبان نے۔ اور یہ تمام واقعات و دہشت گردی کا دار و مدار تھا وہابیت اور سلف۔ یاد رکھیں کہ رشیا میں جب افراد مارے گئے تو وہ اسکول کا پہلا دن کا تھا، 385 افراد قتل ہوئے، اس میں اچھے خاصے۔ سب سے بڑا واقعہ تاریخ کا ہوا ہے، 1700 افراد قتل ہوئے۔ اگر آپ میں سے کو گوگل میں سرچ کرنا چاہے تو 1700 اسٹوڈنٹ اور تکریت یہ عراق لکھیں تو ساری کیفیت آ جائے گی، لیکن دنیا نے اس کو دبایا سولجر کہہ کے، جبکہ وہ سولجر نہیں تھے، وہ کیڈٹس تھے، اور وہاں پر کچھ ٹیچر تھے، کچھ خانسامہ تھے، کچھ صفائیاں کرنے والے تھے، جن میں 1600 بچے تھے 16 سال سے لے کے تقریباً 21 اور 22 سال تک کی عمر کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ